अच्छाइयाँ लोगों तक पहुँचे, तो उसे बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जिनके मुतालिक सराहतन कुरान करीम के अंदर तो नहीं है, क़यामत से करीब हज़रत मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल महदी मिन्ना अहलल बैती, उन्हें एक रात के अंदर ही माल की फरावानी होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड, जैसे आपको मालूम है कि हमने एक इस्लामिक डॉक्यूमेंट्री हब के नाम से एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। हमारा मकसद ये है कि इस्लाम की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छाइयाँ लोगों तक पहुँचे। तो उसके लिए मेरे साथ में बैठे हैं हमारे मुफ्ती अब्दुल वासी साहब। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने वक्त दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने वक्त दिया। आज हम ऐसे मौजू पे बात करने वाले हैं कि बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, और जो लोग जानते भी हैं वो उलझन में भी हैं, बहुत सारे लोग इससे कंफ्यूज भी हैं। तो मैंने पहले आपसे वादा किया था कि हमारे इस डॉक्यूमेंट्री हब के ऊपर इंशाल्लाह आपको ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी जानकारियाँ इस्लाम की मिलेंगी जो शायद आपको पहले कभी मिली हों। और अगर आपको कन्फ्यूज़न हो है तो मेरे साथ में मोतबर उलमा हैं, मेरे साथ में बैठे हुए हैं, आपको इंशाल्लाह उसका सही जवाब मिलेगा। तो आज मैं बात करने वाला हूँ, मैं शुरू करता हूँ हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में। हम बात करेंगे आज मुफ्ती साहब से। कुछ मेरे सवाल हैं, आप मुफ्ती साहब इसका जवाब देंगे इंशाल्लाह। तो मेरा सबसे पहला सवाल मुफ्ती साहब से है, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र इस्लाम में किस हद तक साबित है? क्या ये अकीदा कुरान और हदीस से साबित है? ये मेरा सवाल है मुफ्ती साहब, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि भाई आबिद ने आप हजरात के सामने हज़रत मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक सवाल किया कि क्या आपका ज़िक्र अहदीस में और कुरान में मौजूद है या नहीं, या इसी तरीक़े से इस अक़ीदे का कहाँ तक सबूत है। ये बहुत अहम सवाल है। इसका मैं आप हजरात के सामने बहुत ही मुख्तसर सा जवाब पेश करता हूँ। हज़रत मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, जिनके मुताल्लिक सराहतन कुरान करीम के अंदर तो नहीं है, लेकिन अहादीस पाक आपके ज़िक्र से भरी पड़ी हैं और बेशुमार हदीस मौजूद हैं, जिससे साबित होता है कि आखिरी ज़माने में यानी क़यामत से करीब हज़रत मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे और उम्मत की इमामत और उम्मत की खिलाफत का फ़रीज़ा अंजाम देंगे। तो अहादीस तो बेशुमार हैं। उन्हीं अहादीस में से एक हदीस, जैसा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल महदी मिन्ना अहलल बैती युस्लिहु फ़ी लैला, कि महदी वो हम अहले बैत में से है और अल्लाह ताला उन्हें एक रात के अंदर ही अमारत और खिलाफत के फ़राइज़ अंजाम देने की सलाहियत अता फरमा देंगे। उन्हीं के मुतालिक दूसरी हदीस में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस वक्त वो दुनिया के अंदर आएंगे तो जुल्म व सितम अपने उरूज पर होगा, और वो दुनिया के अंदर आ करके जुल्म व सितम का खात्मा करके दुनिया को अदल व इंसाफ के ज़रिए से भर देंगे, और ज़मीन खूब गल्ला उगाएगी, बारिशें होंगी, माल की फरावानी होंगी। तो बेशुमार हदीस में आपका ज़िक्र मिलता है, जिन अहदीस का हम इनकार नहीं कर सकते। इसलिए यह अक़ीदा मजबूत अक़ीदा है, अहले सुन्नत वल जमात इसी के ऊपर कायम है। इस अक़ीदे का इनकार करने वाला दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। जैसे आपने देखा मुफ्ती साहब ने पहले सवाल का बहुत ही अच्छे अंदाज में जवाब दिया। तो मुफ्ती साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की पहचान क्या होगी? उनकी कुछ निशानियां बयान करें जो अहादीस में आई हैं। हज़रत मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक जो अहादीस पाक के अंदर निशानियां आई हैं, उन्हें हम सुने, और उनके सुनने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा
جیسے کہ دیگر حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بے شمار جھوٹے کذاب مہدی پیدا ہوں گے جو مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے ایسے وقت میں؟ ہمیں ایسے وقت میں قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کرنا ہے۔ جو نشانیاں اور علامات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان فرمائی انہیں ہم مہدی مانیں۔ باقی اگر وہ نشانیاں موجود نہیں ہیں اور کوئی آدمی آ کر کے دعویٰ کرے مہدی ہونے کا تو وہ مہدی نہیں ہے بلکہ وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، فریبی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے کچھ حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانی جو حدیث کے اندر ذکر فرمائی گئی ہیں وہ عرض کرتا ہوں۔ تو حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسمہ اسمی، ان کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد ہوگا، جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد ہے۔ اور آپ نے فرمایا ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے تو حضرت مہدی کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ۔ اسی طریقے سے ایک تیسری نشانی آپ کی ہے کہ آپ عربی ہوں گے۔ اچھا، جیسے کہ آج کل بہت سے عاجمی ہیں، شکیل ابن حنیف، اس نے دعویٰ کیا مہدی ہونے کا، وہ عربی نہیں ہے، عاجمی ہے، اس کا نام بھی شکیل ہے، اس کے والد کا نام حنیف ہے، تو حدیث کے خلاف ہے اور حدیث اس کی مطابقت نہیں، اس کے موافق نہیں ہے بلکہ حدیث اس کے مخالف ہے، لہذا وہ تو مہدی ہونے سے خارج ہو گیا۔ تو آپ کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، آپ عربی ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے سے آپ ہوں گے۔ اور آپ مدینہ منورہ کے اندر آپ کی پیدائش ہوگی، آپ کا چہرہ نورانی ہوگا اور وہ دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ 9 سال تک حکومت کریں گے اور دنیا کو عدل و انصاف کے ساتھ میں بھر دیں گے۔ اور ایک خاص نشانی ان کی یہ ہوگی کہ وہ اپنی زندگی میں مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، خود سے لوگوں کو بیعت نہیں کریں گے، بلکہ لوگ خود سے ان کے پاس آ کر کے ان سے یہ کہیں گے کہ آپ مہدی ہیں، آپ ہمیں بیعت کریں، آپ ہماری رہبری کریں، آپ ہماری امارت کریں، ہماری ذمہ داری کو سنبھالیں، امت کی ذمہ داری کو سنبھالیں۔ اور مدینہ منورہ کے اندر لوگ آپ پر بیعت ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اصرار کریں گے، لیکن آپ وہاں سے بیعت سے بچ کر کے مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں گے، لیکن لوگ وہاں بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے اور لوگ وہاں پہنچ جائیں گے۔ وہاں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر یہ بات ڈالے گا کہ آپ مہدی ہیں اور آپ لوگوں سے بیعت کریں، تو آپ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں لوگوں سے بیعت لیں گے، اچھا، لوگ آپ سے بیعت کریں گے۔ تو اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے چند سال پہلے آپ تشریف لائیں گے اور دنیا کے اندر دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، ظلم و ستم کا خاتمہ کریں گے۔ اگرچہ آپ کے مقابلے کے لیے شام سے ایک لشکر روانہ ہوگا، لیکن وہ مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے مقام بیضا پر آ کر کے اللہ تعالیٰ اس سارے کے سارے لشکر کو دھسا دیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ جو شام کے بڑے بڑے ابدال وہ آ کر کے آپ سے بیعت کریں گے، دنیا بھر کے علماء کرام آپ کے ساتھ جمع ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے خراسان سے ایک لشکر اٹھے گا، کالے جھنڈے ان کے ساتھ میں ہوں گے اور وہ حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر ہوگا۔ اسی لشکر کے متعلق حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ ایک صحابی کو آپ نے فرمایا کہ تم اس لشکر میں شامل ہو جانا اگرچہ تمہیں برف پر گھسٹ کر کے جانا پڑے۔ اور اسی لشکر کے متعلق آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس لشکر کو چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا۔ تو یہ کچھ نشانیاں ہیں حدیث پاک کے اندر، اس کے علاوہ بھی نشانیاں ہیں
جیسا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، اور ان کے بعد میں اگلا سلسلہ ہے اور بہت ساری نشانیاں ہیں جو انشاءاللہ وقت ملا تو ان نشانیوں کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ تو آپ لوگوں کے سامنے مفتی صاحب نے مختصر وقت میں ساری نشانیاں بیان کر دی ہیں جتنی کرنی چاہیے تھی۔ باقی اس کا خلاصہ ہوگا انشاءاللہ ایک دوسرے پارٹ میں، اور آپ کے جیسے سوال ہوں گے ان سوالوں کے جواب دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ آپ اس سے جانکاری حاصل کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کا نفع ملے۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا نفع لے سکے، کیوں نہیں مفتی صاحب؟ جب زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سنیں گے سمجھیں گے تو لوگ سمجھ میں آئیں گے یہ چیزیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے سوال کمنٹ باکس میں ضرور ڈالیں تاکہ اس کے جواب ہم آپ کو دے سکیں۔ اور اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو پھر تو آپ کو ضرور ہی سوال کرنا ہے، کیونکہ سوال کرنے سے ہی بات چیزیں کلیئر ہوتی ہیں، باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ ہماری باتیں سنی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔